نقصان کا ورڈ ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے. لوگ آپ کے پروڈکٹس نہیں خریدتے, آپ کا نام خریدتے ہیں عقیدت میں کہ کادا ہے تو بندہ تے کیڑا ہے تو پائی, جی تیری کمائی زنانی نے نہ پائی. 3 پیس سوٹ ایک ساتھ بیچنے میں 15,000 کا پڑتا ہے, وہی سوٹ اگر الگ الگ بکے تو وہ 25,000 کا ہو جاتا ہے. بڈھی دا پیر کدی بھوکا نہیں مرتا. بڈھی دا بندہ پاویں بھوکا مر جائے. اور آپ نے وہ سیل کے اوپر ایک چھوٹا سا اپ ٹو بھی لگایا ہوتا ہے. یہ نظر آ رہا ہے آپ کو, یہ چھوٹا سا, یہ بالکل آپ کے دماغ جتنا. السلام علیکم دوستو, ویلکم ٹو پوڈ کاسٹک, اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر سلیم. دوستو آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے ایک بہت بڑے کلودنگ برانڈ کی مالکن. سیل والے دن ان کی دکان کھلنے کا منظر اور پولیٹیکل پارٹی کے جلسے میں لنگر کھلنے کا منظر تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے. تو آئیے ان سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم میڈم, کیسی ہیں آپ؟ مالکن, seriously, I am the CEO and founder of one of the biggest clothing brand of Pakistan, and that's how you decided to introduce me, مالکن. نہیں, میں آپ تو میرا انٹروڈکشن ایسے دے رہے ہیں جیسے میں کسی بڑے بازار میں فائزہ کلودنگ سینٹر کھول کے بیٹھی ہوں, یا میں نے اپنے بیٹھک کو دکان بنایا ہوا ہے اور وہاں سے عورتوں کو آوازیں لگا رہی ہوں کہ آؤ آؤ باجی نوی ویرائٹی آئی ہے. نہیں, آپ غلط سمجھ رہی میرے کہنے کا. اور یہ کیا آپ ہماری سیل کو پولیٹیکل پارٹی کے لنگر سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ تمیز نہیں ہے آپ کو؟ نہیں, آپ غلط سمجھ رہی ہے. میرے کہنے کا مطلب تھا کہ بھگدڑ تو اتنی ہی مچی ہوتی ہے نا, بس فرق یہ کہ وہاں پہ بندے پہ بندہ چڑھا ہوتا ہے اور یہاں پہ عورت. آپ کا شو فیملی دیکھتی ہے, کچھ تو خدا کا خوف کریں, کتنی بےہودہ باتیں کرتے ہیں آپ. نہیں, میں لٹرل وے میں بات نہیں کر رہا ہوں یار. آپ کس طرف لے گئی بات کو؟ دیکھیں عمر, بہت سے لوگوں کے لیے یہ سیل ڈے ہوتا ہے, لیکن ہمارے لیے اسپورٹس ڈے ہوتا ہے. اسپورٹس ڈے مطلب؟ اٹس ویری سمپل, لیٹ می ایکسپلین. دیکھیں, جو زیادہ تر خواتین 2 بجے تک اٹھتی ہیں وہ سیل والے دن جلدی اٹھتی ہیں. ان کی دوڑ لگتی ہے, گیٹ پر زور آزمائی ہوتی ہے, سوٹس پہ ٹگ آف وار ہوتی ہے. تو سچ بتاؤں تو کبھی کبھی ہمیں ریسلنگ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے. اور جب زیادہ شاپنگ کر لیتی ہیں تو تھوڑی ویٹ لفٹنگ بھی ہو جاتی ہے. اور جب عورتیں لمبی لائن میں لگ کے بل کرواتی ہیں تو ان کے صبر کا امتحان بھی ہوتا ہے. تو میرے خیال سے تو ہم فیشن کے ساتھ ساتھ ویمن ہیلتھ پہ بھی بہت کام کر رہے ہیں. اوہ آئی سی. لیکن آپ کی اس ہیلدی ایکٹیویٹی کا ہسبینڈس کی جیب پہ بڑا انہیلدی اثر پڑتا ہے, اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں عمر, میری نانی کہا کرتی تھی کہ کادا ہے تو بندہ تے کیڑا ہے تو پائی, جی تیری کمائی زنانی نے نہ پائی. دیکھیں میری آڈینس جو ہے نا وہ اردو زیادہ سمجھتی ہے, تو آپ اس کے ذرا اردو میں ایکسپلین کرتے ہیں. جی بالکل. بیوی کو شاپنگ کرانا ہے مردانگی کا اصل پیمانہ. واہ کیا بات ہے, آپ نے مردانگی کا اسٹینڈرڈ ایک اور ہی سیٹ کر دیا ہے, شاپنگ کرواؤ بیوی کو. اچھا بائی دا وے, ایک بات بتائیے کہ آپ نے اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا زبردست برانڈ کیسے بنا لیا, کیسے اپنے بزنس کو اسٹیبلش کیا؟ دیکھیں عمر, سچ بات بتاؤں تو کپڑا تو ہم بھی وہی یوز کرتے ہیں جو پٹھانوں کی مارکیٹ میں ملتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ بیچارے 500 کا بیچتے ہیں اور ہم پورے 5,000 کا. لیکن کیسے؟ کیونکہ ہمارے کلودنگ برانڈ کا نام بکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہم کلودنگ پہ اتنا فوکس نہیں کرتے جتنا برانڈ پہ کرتے ہیں. ایک دفعہ نام بن گیا نا تو آپ شٹ بھی بیچیں گے نا میری جان, لوگ حلوہ سمجھ کر لیں گے. واہ کیا بات ہے, آئی لائک اٹ. لیکن اتنا زبردست آئیڈیا آپ کے مائنڈ میں آیا کیسے؟ چلیں اب یہ ایک بہت پرسنل بات ہے, لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں. پہلے نا ہماری بڑے بازار میں فائزہ کلودنگ سینٹر کے نام سے ایک دکان ہوتی تھی. ریئلی؟ جی. وہاں پہ ہمارا ایک ملازم تھا. ایک دن ہم نے اسے اپنے من کی ایکسیسریز اور کپڑے چوری کرتے ہوئے دیکھ لیا. ذلیل کر کے گاؤں سے باہر نکال دیا اور کہا یہاں نظر آئے تو ٹانگیں توڑ دیں گے. 6 مہینے تک اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا. پھر میرے ایک اور ملازم نے مجھے ایک دن بتایا کہ وہ تو بھائی کسی اور گاؤں میں جا کے بہت بڑا پیر بن گیا ہے. واٹ؟ منکا والی سرکار. اس نے اپنا اتنا بڑا نام بنا لیا ہے اور لوگ دور دور سے اس کا نام سن کے اس سے دعائیں کرانے آتے ہیں. تب میرے دماغ نے کام کیا کہ بھائی صاحب اگر بڑا بزنس کرنا ہے تو نام بنانا پڑے گا, کیونکہ لوگ آپ کے پروڈکٹس نہیں خریدتے, آپ کا نام خریدتے ہیں عقیدت میں. واہ واٹ این انسپریشنل اسٹوری. نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ رائٹ ناؤ ایک پیر بن چکی ہیں. کوئی عام پیر نہیں, عورت کا پیر. عمر, میری دادی کہتی تھیں بڈھی دا پیر کدی بھوکا نہیں مرتا. بڈھی دا بندہ پاویں بھوکا مر جائے. Well, that's none of my business. I only care about my profit and my business. پروفٹ سے یاد ہے کہ جب آپ یہ 50 to 70% آف لگاتی ہیں اپنی پروڈکٹس پہ تو آپ کو نقصان نہیں ہوتا ہے؟ عمر, ایک بات آپ اپنے پلو سے باندھ لیں. خیر پلو تو آپ کا ہے نہیں. کوئی بات نہیں, میں ناڑے سے باندھ لیتا ہوں, بات کریں. چلے جس سے بھی باندھنا ہے باندھ لیں, لیکن نقصان کا ورڈ ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے. ریئلی؟
وہ کیسے؟ عام دنوں میں یا سیزن کے سٹارٹ میں 200 سے 300% تک کے مارجن پہ سوٹ ڈسپلے ہوتے ہیں. ان دنوں وہی عورتیں سوٹ خریدتی ہیں جن کے پاس بہت پیسے اچھل رہے ہوتے ہیں یا تو کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے, ایونٹ سیل تھوڑی لو ہوتی ہے لیکن پروفٹ مارجن چس کرا دیتا ہے. Oh my God. اس کے علاوہ ہم نے لمیٹڈ ایڈیشن لانچ کرنا شروع کر دیے ہیں جس سے ارجنسی کریٹ ہوتی ہے اور ایموشنز ٹریگر ہوتے ہیں کہ بھائی جلدی جلدی لے لو ورنہ مال ختم ہو جائے گا. I see. لیکن میں نے ایک اور چیز نوٹ کی کہ جو آپ کا سوٹ بل بورڈ پہ ڈسپلے ہوتا ہے یا کور کے ٹاپ پر ہوتا ہے وہ ملتا ہی نہیں ہے. میری کئی دفعہ وائف نے بولا کہ مجھے یہ چاہیے, میں جاتا ہوں اور کچھ ملتا ہی نہیں. یہ کیا بات؟ مارکیٹنگ ٹیکٹک عمر کہ یہ والا ختم ہو گیا ہے, اس سے پہلے باقی بھی ختم ہو جائیں, جا کے خرید لیں. I see. Very nice. لیکن میرا اصل میں جو سوال تھا, آپ اس طرف واپس آ جائیں جو آپ نے بتایا نہیں ابھی تک کہ سیل میں آپ کو اتنا پروفٹ کیسے ہوتا ہے. اسی طرف ہی آ رہی ہوں, فاسٹ فارورڈ کا چکوں میں. دیکھو سائنس کہتی ہے کہ ہماری عورتوں کا ایک خاص حساب ہوتا ہے, اس کو دیکھ کر نہیں, اس کو دیکھ کے دماغ خراب ہوتا ہے. I see. اب جو گھر سے ایک سوٹ خریدنے آئی ہے, سیل اور حالالہ کو دیکھ کے اس کو فومو ہونے لگتا ہے اور وہ آؤٹ آف بجٹ جا کے 8 سے 10 سوٹ خرید لیتی ہے. اب اگر وداؤٹ سیل ہمیں ایک سوٹ میں 10,000 بچتا ہے تو 8 سے 10 سوٹوں میں ہمیں 40 سے 50,000 بچتا ہے. Oh my God. اور آپ نے وہ سیل کے اوپر ایک چھوٹا سا اپ ٹو بھی لگایا ہوتا ہے وہ. ہاں بالکل. یہ دیکھیں, یہ نظر آ رہا ہے آپ کو, یہ چھوٹا سا, یہ بالکل آپ کے دماغ جتنا. اور جب ہم کاؤنٹر پہ وہ بل کروانے جاتے ہیں تو ہمیں کیشیئر بتاتا ہے کہ سر اس پہ 50% یا 20% آف ہے, کر دوں. امیزنگ ٹیکٹک isn't it? تمہارے جیسے بے شرم لوگ تو بل ہی نہیں کرواتے اور کچھ لوگ شرم و شرمی کے مارے بل کروا لیتے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ پہلے 3 پیس سوٹ سیل کرتی تھیں, ایک پورا 3 پیس سوٹ ہوتا تھا, اب آپ نے اس کے ٹکڑے علیحدہ کر دیے, علیحدہ کرتا علیحدہ بیچ رہے ہیں, شرٹ علیحدہ بیچ رہے ہیں, دوپٹہ علیحدہ بیچ رہے ہیں. وائی؟ گڈ کویشچن. اس کی 3 بہت امپورٹنٹ ریزنس ہیں. پہلی وجہ یہ کہ پاکستان کی ایک کلاس تو ایسی ہے جو دوپٹہ لیتی ہی نہیں ہے, تو وہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ یہ کیوں ہمیں زبردستی ایک ایکسٹرا پیس آف فیبرک بیچا جا رہا ہے. اور دوسری ریزن یہ کہ کچھ عورتوں کو بہت شوق ہوتا ہے ڈیزائنر بننے کا, تنقیدیں کرتی پھرتی ہیں کہ بھائی یہ قمیض تو اس دوپٹے کے ساتھ جا ہی نہیں رہی, کنٹراسٹ ہی اچھا نہیں لگ رہا, یہ وہ فلاں ڈمکا, تو بھائی جا کے خود ہی میچنگ کرتی پھرو. تیسری سب سے امپورٹنٹ اور میری فیوریٹ ریزن, 3 پیس سوٹ ایک ساتھ بیچنے میں 15,000 کا پڑتا ہے, وہی سوٹ اگر الگ الگ بکے تو وہ 25,000 کا ہو جاتا ہے. آل پرابلم سالوڈ. I see. لیکن آپ پر ایک الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ جب عورتیں ہزاروں روپے کی شاپنگ کر کے کاؤنٹر پر جاتی ہیں تو آپ ان کو 30, 40, 50 کا اپنا شاپنگ بیگ بھی سیل کرتی ہیں. وائی ناٹ؟ ہم شاپنگ بیگ کو بھی ایز اے پروڈکٹ اور کموڈیٹی لیتے ہیں. بھائی جو بیگ کو بنانے میں کاسٹ آ رہی ہے وہ ہم اپنے پلے سے کیوں دیں؟ دیکھیں نا, آپ اس بیگ کے اوپر اپنا لوگو پرنٹ کرتے ہیں, اپنا سلوگن لگاتے ہیں, آپ کے سارے سوشلز وہاں پر مینشن ہوتے ہیں, آپ کا نمبر وہاں پر مینشن ہوتا ہے, اور وہ بیگ جہاں جہاں جاتا ہے آپ کی مارکیٹنگ ہو رہی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. تو آپ کیسے اس کے اگینسٹ چارج کر سکتی ہیں؟ یا تو آپ بلینک بیگ دینا جس پہ کچھ بھی نہ لکھا ہو اور اس کے اگینسٹ آپ چارج کر لیں. دیٹ میک سینس. ہیلو ڈرائیور, میری رینج روور اسٹارٹ کرو اور اس کا AC آن کرو, میں 5 منٹ میں آ رہی ہوں. دیکھیں میری بات سنیں, آپ مائنڈ کر رہی ہیں. تو مسٹر عمر سلیم, اب آپ ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں. آپ پوڈ کاسٹر ہیں تو پوڈ کاسٹر ہی نہیں نا, انویسٹیگیٹو آفیسر کیوں بن رہے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا چیز کیسے کرنی ہے اور کیسے نہیں. ہم کچھ الیگل تو نہیں کر رہے. ان فیکٹ آئی ول سو یو فار ڈیفیمنگ مائی برانڈ. تو ناظرین, یہ تھی آج ہمارے ساتھ ایک مہنگے برانڈ کی آنر. دوستو, جو بڑے بڑے برانڈ ہوتے ہیں نا, وہ اپنی پروڈکٹس کو سیل کرنے کے لیے نیورو مارکیٹنگ کا استعمال کرتے ہیں. یہ ایک بڑی براڈ ٹرم ہے, آپ اس کو جا کر سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب پر. میں ابھی اس کو یہاں پہ ایکسپلین نہیں کر سکتا, بٹ دا تھنگ از دیٹ اس کو یوز کرتے ہوئے آپ کا جو سب کانشیس مائنڈ ہے اس کو اٹیک کیا جاتا ہے اور آپ کو لگژری چیز بیچی جاتی ہے جس کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہوتی. مہنگائی کے اس دور میں میرا مشورہ ہے کہ ہمیشہ چادر دے کر پاؤں پھیلانے چاہیے. اور ہاں, میں آپ کو منع نہیں کر رہا کہ آپ لگژری آئٹم نہ خریدیں. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو ضرور خریدیے, آپ کو منع نہیں کر رہا, لیکن بی مائنڈفل آف دیٹ کہ بہت سارے لوگ ان نیسیسری شاپنگ اور فضول خرچی صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو دکھا سکیں, نہ کہ اس کو ان کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عمر سلیم کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ہیلو وکیل صاحب, ایک کیس تیار کریں ڈیفیمیشن کا. میک شیور کہ 5 کروڑ کا ہرجانہ ہونا چاہیے. اس بندے نے ہمارے برانڈ کی ریپوٹیشن اور برانڈ کا نام خراب کیا ہے. لیکن میڈم, میں نے تو آپ کے برانڈ کا نام لیا ہی نہیں ہے. آپ کو پتا بھی ہے ہمارے برانڈ کا نام کیا ہے؟
جی بالکل، ایکسپینسیوز بلا وجہ. سن لیا وکیل صاحب؟ ناؤ میک شیور کل صبح کا ناشتہ یہ بندہ کورٹ میں کرے.